دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، خوش آمدید تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آج ہمارا چوتھا کوارٹر فائنل ہے، 2 مقابلے اور رہ گئے، پھر انشاءاللہ ہم بڑھیں گے سیمی فائنل کی جانب. 3 سیمی فائنل ہونے اور پھر ایک فائنل. آج چوتھا کوارٹر فائنل ہے. آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں 3 آج جو ہے وہ طالبہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ، تینوں طالبہ ہیں جو کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے انتخابی مقابلے جیت کر یہاں تک پہنچی ہیں. کوارٹر فائنل میں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں. آج پھر آپ لوگوں سے بھی آبویسلی وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھے مقابلے ہو رہے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. آج بھی آپ لوگوں سے ایک اچھا مقابلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو تیاریوں سے آئے آپ لوگ. میں ذرا تعارف بھی کرواؤں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا تاشفین، آپ 17 سال کی ہیں. الشبہ ضیاء الرحمان، آپ 16 سال کی ہیں. اور ساتھ بیٹھی ہیں زینب غیاث، آپ 17 سال کی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پینل، بہت شاندار پینل جو خود کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، باعث تعریف ہے. اور میں تو حق ادا نہیں کر سکتا تعریف کا، آپ خود ہی جج کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کس قدر عبور رکھتے ہیں زبان و بیان پر. اور ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، خیریت، طبیعت بخیر؟ بہت کرم نوازی آپ. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. محبتیں ہیں کیو ٹی وی کی اور آپ سب کی، الحمدللہ. آپ کی شفقت ہے ہم پر. شاہد بھائی ایز یوزول ہمارے ساتھ، ہمارے پینل کا ایک خاص حصہ، لازمی جز. شاہد بھائی خیر مقدم ہے آپ کا. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، طبیعت بخیر؟ الحمدللہ میں بھی تو خیریت سے. رضوان زیدی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہر دن کی طرح آج بھی یہاں پر موجود ہے. رضوان بھائی الحمدللہ، مالک کا احسان، ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ بہت کرم. کیا ایکسپیکٹیشن ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کا آج دوسرا دن ہے دہن میں زباں تمہارے لیے؟ ماشاءاللہ امید ہے، ذہانتیں چہروں پر ہے اور امید ہے انشاءاللہ. بچیاں ہیں نا، تینوں ہی بچیاں ہیں، تو میرے تو خواہش ہے تینوں جیت جائیں. ہاں بیٹیاں نا، بیٹیاں تو سانجی تیری میری کی ہوندی ہے، دھی تو آخر دھی ہوندی ہے. بچیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ، وہ پنجابی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہاوت میں نے سن رکھی تھی. بہرحال ہم بڑھیں گے آج کے مقابلے کی جانب. آج کا ہمارا مقابلہ ہے جس موضوع پر وہ ہے شان صحابہ. اور ہم نے جس سے مطلب یہ مضمون جس سے ہم نے نکالا ہے وہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم. اس سے ہم نے نکالا ہے شان صحابہ کے موضوع پر. آپ لوگ تیاری کر کے آئے ہوں گے. میں آج اپنی پہلی مقررہ کو بلواتا ہوں، لیکن آج تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں بلانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ جو کنٹسٹنٹ آج تیسرے نمبر پر بیٹھی ہیں یعنی کہ زینب غیاث، آج ہم آپ سے آغاز کریں گے اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ سے اور پھر تیسرے نمبر پر آپ سے. تو زینب تشریف لائیں. آپ کے لیے 3 منٹ کا وقت ہوگا، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2.5 منٹ کا. یعنی اگر آپ 2.5 منٹ سے زیادہ اپنی تقریر رواں رکھتی ہیں تو آپ کے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا، جس طرح سرور کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی شان اتنی بلند و بالا اور مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے سراج منیر کے جمال آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی، صاحب خلق عظیم پر صدق دل سے ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی شعار کا معیار بنایا، تہذیب و تمدن کی زلفوں کو سنوارا، سیاست، معاشرت، سماجیات، اخلاقیات کے چہرے کو نکھارا، جہالت کے اندھیروں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شمع روشن کی. جب صادق الامین کی صحبت ملی تو نرمی، اخوت، ہمدردی، رواداری ان کا شیوا بنی. تو میں بے اختیار یہ پکار اٹھتی ہوں، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم. گویا کہ باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت شان صحابہ. کہ صدر علی وقار قرآن کریم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے شان صحابہ، تو جواب آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ہمیشہ ان صحابہ کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا جوئی کے خواستگار ہیں، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتش جہنم اس کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، کہ یہ شان صحابہ ہی تو ہے، کہ یہ شان صحابہ ہی ہے، کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کی شان کو بلند کر دیا گیا، کہ یہی تو شان صحابہ ہے، کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کے لیے رضا اور جنت کا اعلان کر دیا گیا، کہ یہ شان صحابہ ہی تو ہے، کہ تورات و انجیل میں صحابہ کی شان کو بلند کر دیا گیا، کہ یہ شان صحابہ ہی تو ہے، کہ ابو بکر تھے صدیق کہلائے، آپ کا لقب آسمان سے اتارا گیا، عمر تھے فاروق اعظم ہوئے، جس راہ سے گزرتے شیطان اس راہ کو نہ جاتا، عثمان تھے غنی و ذوالنورین ہوئے، حیا ایسی کہ فرشتے خود حیا کرتے ہیں، علی تھے تو شیر خدا، حیدر کرار داماد رسول کہلائے، کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ٹھہرا، بلال تھے تو ایسا مرتبہ ملا، چلتے زمین پر چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، یا پھر عشرہ مبشرہ کے وہ صحابی کہ جنہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، یا پھر غزوہ بدر کے 313 ہو، جنگ خندق یا خیبر یرموک، قرآن کریم میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو بلند کر دیا گیا۔ الغرض صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی ایسی شان والی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی تو قرآن نے ان کے کردار کی گواہی دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی تو ان کو شان ایسی ملی کہ آپ کی شان کی گواہی دی، کہ یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، محبوب کے ہیں منظور نظر، اسلام کے روشن تارے ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب زینب، آپ نپے تلے انداز میں اور بہت محتاط انداز میں تقریر کر رہی تھی، روانی بھی بہت اچھی تھی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ باقی جو دو ہمارے ساتھ آج جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ کیسا بول پائیں گی۔ میں بلانا چاہوں گا الشبہ ضیاء الرحمان کو۔ الشبہ تشریف لائیں، آپ کا کاؤنٹر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ محبت و رواداری مرد مومن کا شیوا ہے صدر عالی وقار، سو یہی وجہ ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی آیت اسی آیت کو فلسفے بیان کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے اور نبی رحمت کی دید اپنی آنکھوں سے سیراب کرتا ہے تو وہ نبی دین ریلیکس شاباش، اسٹل یو ہیو ٹائم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی آیت فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے اور نبی رحمت کی دید اپنی آنکھوں سے سیراب کرتا ہے تو وہ آپس میں ایثار کا پیام اور محبت کا پیغام بن جاتے ہیں کہ ایک جانب صحابہ کرام کفار پر اپنی ہیبت کی دھاک بٹھاتے ہیں تو دوسری جانب ایک دوسرے پر جان لٹاتے بھی نظر آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو حضور پر ایمان لاتے ہیں، جو کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے، فولاد کی مانند فولاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فولاد کی کہ حضرت عمر کہ جن کے نام کی ہیبت سے شیطان گھبراتا ہے، اور یتیموں اور دوسری جانب یتیموں اور بیواؤں الشبہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھولو نہ تو اپنے پاس سے اس موضوع کے اعتبار سے جو تمہارا مطالعہ ہے، جو تم سمجھتی ہو وہ کہنا، تمہارا انداز پیارا ہے، تمہارے پاس کانفیڈنس ہے، صرف تھوڑا سا یادداشت کا مسئلہ ہوا یا کنفیوژن ہو گیا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے۔ آئندہ آؤ گی تم تو انشاءاللہ اس سے اچھا کرو گی، ہمیں یقین ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، آج یہ مائک، کیمرہ، لائٹس، یہ سب جیت گئے ہماری بچے ہیں، ظاہر بچی ہیں، ہماری کوشش کی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اس میں پریشان ہونے کی یا شیم کرنے کی کوئی بات، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ میں بھی ریڈیو پاکستان کراچی میں جب چھوٹا تھا، مائک پہ گیا
اور جانے کے بعد مائک پر بھول گیا, واہ. تو کون سی خاص بات ہے, ہوتا ہے. اور دیکھیں کس قدر فراخ دلی سے آج اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اپنی یادداشت آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں. آج کی آخری مقررہ جو کہ بیٹھی تو پہلی نشست پر ہیں, رضا تاشفین, تشریف لائیں. 3 منٹ آپ کے لیے, اگلے 3 منٹ کے لیے. جی آپ کا کاؤنٹر آ چکا ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. جس طرح مہکتے ہوئے پھول کی خوشبو پورے چمن کی فضا کو خوشگوار بنا دیتی ہے صدر علی وقار, اسی طرح اسلام کی خوشحالی میں حلقہ یارہ کی باہمی محبت کی خوشبو شامل ہے. آپ بھی ذرا اس حسین منظر کو اپنے چشمے تصور میں لا کر تو دیکھیں کہ غار سور کی پتھریلی سرزمین پر صدیق اکبر کی گود بریشم کی طرح نرم ہے اور اس میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, اور سانپ کے زہر کی تاب آنکھوں تک آ پہنچی ہے, مگر محبت کا یہ عالم ہے کہ پاؤں کو ہلانا بھی گوارا نہیں کہ رحمت للعالمین نیند سے بیدار ہو جائیں گے. علی وقار, محبت کے اس عالم کو دیکھ کر میری زبان سے الفاظ بے ساختگی سے ادا ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, ہمیں شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. صدر علی وقار, جب تاریخ انصار کی نصرت اور مہاجرین کی ہجرت یاد دلاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور ایمان, حضرت عمر بن خطاب کی عدلیہ اور حکمت, حضرت عثمان بن عفان کی سخاوت اور بخشش, حضرت علی بن طالب کی بہادری اور عدل کے قصے سناتی ہے. باطل کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے حضرت خالد بن ولید کی کہانی سمجھاتی ہے. غلاموں کو درجہ حیوانیت سے نکال کر درجہ آدمیت پر فائز کرنے والوں کا پتہ دیتی ہے. خدا تعالیٰ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرنے اور فرقان حمید کو سینے سے لگا کر عالم میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے صحابہ کی راہ دکھاتی ہے. مگر صدر علی وقار, جب ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا تو ہماری طاقت غیروں کے تابع ہو گئی, تو حق کی آواز مٹنے لگی. جو آزاد تھے وہ غلام ہوئے, جو شاہ تھے وہ گدا ہوئے. لا الہ کے پرچم کو لہرانے والے غیر آقاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو بھلا بیٹھے. صدر علی وقار, اب ہمیں خود کو بدلنا ہوگا, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, افلاک سے ہے جس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. شکریہ. آل رائٹ, آج کا مقابلہ مکمل ہوا اور آج کوارٹر فائنل تھا, لیکن ہماری ایک بچی اب بھول گئی. بیٹا کوئی بات نہیں ہے, ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت اچھی مقررہ بنیں گی, تب آپ لوگوں کو بتائیے گا کہ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا, کئی مزاجوں کے دشت دیکھے, کئی رویوں کی خاک چھانی. ہو سکتا ہے آپ جب واپس جائیں تو آپ سے کچھ لوگ یوں بھی کہیں کہ بھول گئی, پوری تقریر نہیں کر سکی, 2 منٹ ہی تو بولنا تھا, اتنی آسان چیز تھی نہیں کر پائی. لیکن کوئی بات نہیں, وہ جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور کبھی بولنے کا انہیں اتفاق نہیں ہوا ہے, وہی ایسی بات کریں گے. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آج کا مقابلہ مکمل ہو چکا ہے, فیصلہ باقی ہے. فیصلہ ہم جانتے ہیں بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آتے ہیں. جی خوش آمدید, ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. آپ کا اب سیگمنٹ کا وہ حصہ ہے جب ہم فیصلہ جانتے ہیں, اس سے پہلے ہم رائے جانتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کیسا ہوا, بچے کیسا بولے. اسی کے لیے ڈاکٹر صاحب آج ایک بار پھر سے آپ سے آغاز کریں گے. بچے سب اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا بولے, اور بھولنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, انسان کی زندگی کا یہ حصہ ہے. تلفظات میں البتہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. استعمال کرتے ہیں لوگ صحابہ کرام, لیکن صحابہ کرام زیادہ مستعمل ہے. اور جہالت اردو میں کہتے ہیں, جہالت بھی استعمال کرتے ہیں لوگ, لیکن جہالت اور جہالت میں فرق لوگ کرتے ہیں. حلقہ یارہ اور حلقہ یارہ میں فرق ہے.
اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور قرآن کریم کی آیات جو آپ نے پڑھی ہیں بے شک وہ درست ہیں، لیکن اس کے اندر ذرا سا اور توجہ کی ضرورت تھی. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے وہ صحابی اور غزوہ بدر کے وہ صحابہ دونوں میں فرق ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا چونکہ تذکرہ ہے اس لیے جمع کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور میرے خیال ہے کہ آپ میں سے ایک غلطی اور ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق، تو تشدید کاف کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ بیدار ہونے میں اور بیدار ہونے میں فرق ہے. باقی لہجے اچھے ہیں، سب صحیح ہے، بہتر ہے. ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سیکھتے ہیں، سیکھتے رہیں گے. تو کوئی دل پہ بوجھ نہ لیجیے گا کسی نہ کسی کو جیتنا ہے اور کسی نہ کسی کو بظاہر ہارنا ہے، لیکن میرے نزدیک آپ ہارے ہوئے نہیں، سب جیتے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ رضا آپ بہت اچھی اسپیکر ہیں اور کانفیڈنس، اصل چیز زندگی میں کامیابی جو ہے وہ کانفیڈنس سے ملتی ہے. زبان کو کلیئر کیجیے، پہنچی ہوئی کچھ نہیں ہوتا، پہنچی ہوئی. ہر لفظ کو خود سمجھیں پہلے. ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ اس طرح پھر شوق اور یہ غلطیاں آپ ابھی بھی کر رہی ہیں. اور ہم بار بار ہر پروگرام میں یہ زبر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس کی اسلاپنگ کریں، پریکٹس کرتی رہیں. کچھ نہیں تو موبائل لیں اور مختلف پیراگرافس یا مختلف اسکرپٹس لے کے ان کو بولنا شروع کریں. پھر دیکھیں کہاں آپ کی زبان جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ بہت اچھی ہیں. غلطیاں زینب آپ نے بھی آج کی ہیں. طرح کچھ نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی بتایا تھا. طرح طرح طرح. اسی طرح سے محبت کیا ہوتی ہے یار؟ میں نے تو محبت سنی اور محبت دیکھی ہے. ٹھیک ہے. پھر تہذیب کہا تھا آج آپ نے، تہذیب کہا تھا. اسی طرح کچھ غلطیاں چھوٹی موٹی ہوئی تھیں جو نہیں ہونی چاہیے. اب ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ لوگ یہ غلطیاں کریں گے. باقی جہاں تک آپ کا تعلق ہے الشبہ، آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ اچھی اسپیکر نہیں ہیں. آپ اچھی اسپیکر ہیں. بھول گئیں اور آئندہ آپ نہیں بھولیں گی، یہ ہم سے کمٹمنٹ کیجیے آپ. ٹھیک ہے، اوکے. رضوان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل مقابلہ ظاہر سی بات ہے دو کے مابین رہا اور اچھا جاندار کانٹے کا مقابلہ، اور جو مشترکہ نتیجہ بھی جب سامنے آئے گا وہ سب کے علم میں آ جائے گا. ردا مجھے بھی وہی ہے کہ جس طرح شاہد بھائی نے کہا آپ کے اندر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پوٹینشیل بہت ہے، لیکن جو ایک تھرو ہوتا ہے نا ایک ڈیبیٹر کا وہ کہیں مسنگ تھا، تھوڑا سی کمی محسوس ہوئی. جیسے وہ ساری چیزیں اچھی تھیں، وہ ہلکی آنچ بس اور آ جاتی نا تو اور زیادہ مزہ آتا سننے میں. تلفظ کی غلطیاں سر نے بھی بتا دیں، شاہد بھائی نے بھی بتا دیں. الشبہ بیٹا مجھے ایسا لگا کہ زیادہ تیاری بھی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. یا تو آپ نے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا پروگرام ہے، پریشر ہے، ہم پر بھی پریشر ہوتا ہے، ہم یہاں سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پر ایک یہ پریشر رہتا ہے کہ کون سا ڈیبیٹر جس وقت ہمیں متاثر کر دے گا وہ اس بنیاد پر نمبر دے رہا ہے. کیونکہ رضوان بھائی وہ تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ یہ اس کو فلاں کو کیوں جتوا دیا. میں ذرا سا نا دیکھیں شاہد بھائی کی کل کی ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ دیکھیں اگر یہاں نتیجہ ووٹنگ کی بنیاد پر ہوتا نا تو آڈینس کا فیصلہ مقدم تھا. یہاں ہم ٹیکنیکل بنیاد پر کر رہے ہیں تو آڈینس بھلے نہیں، میں ویسے وہ صحیح ہے، وہ لوگ بھی اپنا رزلٹ وہ صحیح، وہ اپنا تیار کرتے ہیں، ان کی بھی رائے تو ایک ہے نا، ان کا بھی نقطہ نظر تو ہے اصل میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کیو ٹی وی کی کیا ہے، ہم 33 سال سے ہی لڑتے ہیں کہ ڈیبیٹ کی ججمنٹ ڈیبیٹر سے کروائیں. ٹیچر کی عزت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر اس کا ڈومین ڈیبیٹ نہیں ہے، خدا کے واسطے جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنائے بچوں کو. تو سر مطلب ہے اساتذہ شاہد بھائی کا ایک ہے، ہم بھی تھوڑا بہت انہی لوگوں سے سیکھ کے آگے بڑھے. تو یہ ہے بنیادی طور پر جو ہماری ایک لڑائی کہہ لیں. کہتے ہیں نا بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو یہاں پر ہم ایسے ہی الحمدللہ. تو بچوں کے آنے کا مطلب جیتنا نہیں ہے، سیکھنا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ آنے کا مطلب جیتنا نہیں، سیکھنا ہے. آج یہاں سیکھو گے زندگی بھر جیتو گے. اور پھر زینب آئیں اور زینب نے اچھی تقریر کی. مجھے ایسا لگا کہ آپ جب آپ نے پیس پکڑا وہ تھوڑا سا پہلے پکڑ لینے چاہیے تھے، صرف 3 منٹ آپ کے پاس ٹائم تھے، لیکن اوور آل اچھا تھا. تھوڑا سے آپ آخری حدوں کو چھو کے آئیں، اگر 1 آدھ سیکنڈ اور چلا جاتا تو پھر مائنس مارکنگ میں آ جاتی، لیکن آپ اس میں بچ گئیں.
تھوڑا سا آپ نے ٹائم زیادہ جب لیا. کہ کسی بچے کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو اشارے سے بتا دیتا ہوں ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے آپ لوگ پیچھے اور پلٹ کے لیکن نہیں دیکھ اتفاق ایسا ہے کہ جب تک آپ نے پڑھنا شروع کیا نا, جو مستقل پڑھ رہی تھی اس سے پہلے ہم نمبر دے چکے تھے, تو آپ کی پڑھائی کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنی برکت کے لیے بھی پروردگار کو, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی کا اثر ہو سکتا ہے, اس سے سر- پہلے ہو گئی ہو. اور اس سے پہلے ہوگا, یہ بھی بات سر کہہ رہے تھے پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں کو پھونک رہی ہے. لیکن بہرحال آدمی ظاہر سی بات ہے مشکل وقت میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. آپ نے اللہ کو یاد کیا, ہمیشہ اللہ کرنا چاہیے, کرنا بھی چاہیے بالکل. تو بہرحال ایک اچھا پروگرام رہا دو کے مابین, لیکن بڑا اچھا سن کے مزہ آیا اور مشترکہ نتیجہ آپ تک پہنچ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ وقت ہے کہ جب ہم فیصلہ بتاتے ہیں. ردا, آپ سیمی فائنلسٹ تھیں اگر میں مجھے ٹھیک یاد پڑ رہا ہے تو, اور دیکھیں کہ یہی مقابلے کا حسن ہے کہ کوئی سیمی فائنل تک پہنچتا ہے, کبھی کوارٹر فائنل تک پہنچتا ہے. آج کے مقابلے میں جو فاتح قرار پائی ہیں وہ ہیں زینب. غیاث, آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے مرحلے یعنی کوارٹر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. ردا, اس مرتبہ آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکیں اور آپ بھی. جی رضوان بھائی. ایئر وے ڈیجیٹل پہ شان رمضان میں ایک ڈیبیٹر پہلے راؤنڈ میں ہار گیا اس سال, اور اگلے برس وہ آیا اور فائنل جیت کے گیا. ارے واہ, تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسی راؤنڈ میں وہ segment میں باہر ہو گیا اور اگلے برس جب وہ دوبارہ آیا تو وہ فائنل جیت کر گیا. جستجو جاری رکھی, بالکل ایسے, سیکھنے کا عمل بالکل جاری ایسے, رکھا ہوگا بالکل اور ایسے. اپنی غلطیوں سے سیکھا ہوگا. آپ کو بہت مبارک, ایک مرتبہ پھر سے آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. آپ ہماری چوتھی سیمی فائنلسٹ ہیں. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے معاونین کا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے پروگرام میں آج تعاون شامل رہا ہے سیوسٹن کا, پنجنت کا, وولکا فوڈ گگلی کا, کوئس شربت کا, نیلسن پینٹس کا, بی جان ٹیشوز کا, جو کینڈی کا, سیلانی اسپائسز کا, بلوم پرفیومز کا, ساتھ ہی ساتھ فریش ون واٹر کی جانب سے بھی تعاون شامل حال ہے. ایک اور اناؤنسمنٹ فائنل کے حوالے سے کہ جو دہن میں زباں تمہارے لیے کہ فائنل تک رسائی حاصل کرے گا اس کے لیے, اور اس فائنل میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے جناب سہیل شمس کی جانب سے 1 لاکھ روپے اور ساتھ ایزی ہیئر کلر کی جانب سے LED کا تحفہ. ان کا کہنا ہے کہ 1 کلر 1 نیشن, پاکستان's فرسٹ سنتھیٹک کلر. دہن میں زباں تمہارے لیے کہ فائنل میں جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے 75,000 روپے ہیں سہیل شمس کی جانب سے, اور حبیب آئل ملز کی جانب سے فوڈ فیکٹری کا تحفہ ہے. جو تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے 40,000 روپے ہیں سہیل شمس صاحب کی جانب سے, اور حبیب آئل ملز کی جانب سے جوسر بلینڈر کا تحفہ ہے. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا اگلا سیگمنٹ علم اور علماء, رئیس احمد کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے